السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ حروف مدہ کے بارے میں ہم نے چوتھی تختی کے اندر پڑھا تھا۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں۔ اگر کسی بھائی نے سبق نہ دیکھا ہو تو ہمارے چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتا ہے، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا لیں کہ آنے والا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ جاوے اور بآسانی سے آپ اس سبق کو پڑھ سکو اور دیکھ سکو اور سمجھ سکو۔ اس لیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ نمبر 1، حروف مد کے بعد، یعنی حروف مد کے بعد ہم نے پتہ چل گیا کہ حروف مدہ کتنے، 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدہ متصل، دوسرا نام اس کا مدہ واجب بھی ہوگا۔ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدہ متصل ہوگا اور دوسرا نام اس کا مدہ واجب ہوگا۔ نمبر 2، حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو کلمہ دوسرا ہو، مدہ منفصل ہوگا، اس کا نام دوسرا نام مدہ جائز ہوگا، مدہ جائز بھی ہے اس کا۔ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس میں مدہ منفصل ہوگا۔ آگے ہم سمجھائیں گے کس طریقے سے مدہ منفصل ہوگا، کس طریقے سے کلمہ آئے گا۔ اب تیسرا، حروف مد کے بعد والے حروف پر اگر ہم جزم یا تشدید ہو تو مدہ لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ایک الف سے زیادہ کھینچنے کو مد کہتے ہیں۔ یہ ہے مد، اور حروف مدہ کہتے ہیں حروف کو، اور ایک الف کے برابر جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں مدہ۔ یہ ہے مد کو کے معنی کیا ہے، ایک الف سے زائد کھینچنے کو مدہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے مدہ متصل، اس کی مثالیں ہیں۔ مدہ متصل ہم نے سمجھا کہ مدہ متصل کب ہوگا، حمزہ اسی کلمے میں ہو تو۔ جس طریقے سے جاء، یہ ایک کلمہ ہے اور اس کلمے یعنی حروف مد یہ ہے الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہو، اس لیے کیا ہوگا، مدہ متصل ہوگا۔ جیسے جاء، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء۔ سیئت، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت۔ یہ بھی ایک کلمہ ہے، اس میں حمزہ آ رہا ہے، یہاں اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے۔ سوء، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سوء۔ ہم پتہ چلا کہ کلمہ کس طریقے سے اسی کا جاء، سیئت، سوء، یہ ایک کلمے کے اندر، اسی کلمے کے اندر حمزہ آ رہا۔ اور دوسری مثال اس کی چھوٹی سی یہ ہے، اگر حروف مد کے بعد حمزہ یہ والا آئے گا، یہ چھوٹا والا، تو مدہ متصل ہوگا۔ اب آگے مثال ہے مدہ منفصل۔ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا تو مدہ منفصل ہوگا۔ فی امرنا، فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام،
فی رازری فی امری نون الف مد زبر نا فی امرنا. اسی طریقے سے آگے ہے لا الہ، لا الگ کلمہ ہوگا، الہ الگ کلمہ ہوگا، فی الگ کلمہ دوسرا، امرینا الگ کلمہ ہے. اسی طریقے سے انا یہ الگ کلمہ ہوگا اور دوسرا کلمہ انزلنا. اس طریقے انا کے بعد میں انزلنا آ رہی اور اس میں سب سے پہلے جو حروف آ رہا ہے وہ حمزہ ہے، اس کو کہتے ہیں. اور دوسری مثال اس کی چھوٹی سی یہ ہے کہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں اس طریقے سے آئے گی الف کی شکل میں. اس کو دوسرے کلمے کے اندر حمزہ آئے گی جو، اور اس کی مثال ہے یہ سامنے ہمارے، یہ تینوں کلمے کے اندر الف آ رہا ہے، حروف مد ہے، پھر اس کے بعد الف ہے، حروف مد ہے، اس کے بعد الف ہے، اس طریقے سے حروف مد الف ہے. اب تیسرے جو ہمارے سامنے ہے مد لازم. مد لازم کب ہوگا؟ حروف مد کے بعد والے حروف پر جزم یا سکون ہو، جزم، سکون اور تشدید ہو. اس طریقے سے آن، یہ حروف مد حمزہ کھڑا زبر آ، اس کے اوپر جزم آ رہا لام کے اوپر، آن. اس طریقے سے حاجو کا حروف مد ہے، الف مدہ، اس کے بعد تشدید آ رہا حاجو کا. والصافاتی حروف مد ہے، صاد کے اوپر کھڑا زبر، پھر اس کے بعد تشدید آ رہا، فا کے اوپر آ رہا تشدید. والصافاتی. آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہ تھا، کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ سوالات کا سمجھ میں آ گیا ہو. اگر کسی بھائی کو سمجھ میں نہ آیا تو ہم سے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتا ہے. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ کیسے لگی، اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.